طہارت سے مراد وضو ہے، بالکل یہ ناجائز ہے کہ قبر کا جو عذاب ہے یہ اکثر جس کی جو وجہ بنتی ہے یہ پیشاب کی وجہ سے بنتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا، میں ہوں محمد اویس۔ ہمارے ساتھ مفتی عبدالقیوم حافظہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ مفتی صاحب سے آج ہم کویسچن کریں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیجیے گا، نماز سے پہلے وضو سے پہلے کیا طہارت کرنا جو ہے وہ فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اویس بھائی اور محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا صلاۃ بغیر طہور، کہ نماز نہیں ہوتی بغیر طہارت کے۔ طہارت سے مراد وضو ہے، وضو سے مراد پاکیزگی ہے جو کہ نماز کے لیے مخصوص طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں وضو کہتے ہیں، اور وضو سے پہلے جس کو ہم اپنے لفظوں میں طہارت بھی کہتے ہیں، اور اس کو استنجا بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، استنجے کی ضرورت تب پڑتی ہے جب انسان نے پیشاب یا پخانہ وغیرہ کیا ہو، تو پھر استنجے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا، اب جو استنجا ہوتا ہے وہ اسلام کی روح سے دو طرح سے ہو سکتا ہے، پانی کے ساتھ بھی اور مٹی کے ساتھ بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہی طرح، پانی کے ساتھ اور مٹی کے ساتھ آپ نے استنجا کیا ہے، اور اس کا آپ نے حکم بھی دیا۔ تو اگر پانی، جیسے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر پانی موجود ہے، پانی کے ساتھ ہی عموماً لوگ استنجا وغیرہ کرتے ہیں، تو طہارت کا معنی پاکیزگی، یعنی کہ استنجا اس طریقے سے ہونا چاہیے، طہارت اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ مکمل جو ہے نا وہ صفائی مقصود ہے۔ یہ نہیں کہ جلدی آدمی نے استنجا کیا اور آدھا ہوا آدھا نہیں ہوا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا وہ نماز کے لیے یا وضو کے لیے، تو وہ جائز نہیں۔ اور اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بازار میں چلتے ہوئے، رستے میں چلتے ہوئے، گاڑی میں، موٹر سائیکل پہ یا سائیکل پہ یا ویسے پیدل، تو کہتے ہیں چلے جی یہاں پہ ایک سائڈ پہ پیشاب کر لیں، اور وہاں سے پیشاب کیا اور اٹھ کے اسی طریقے سے مسجد میں آگے اور وضو کیا، نماز پڑھی۔ بالکل یہ ناجائز ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، ایک تو لمبی حدیث ہے، میں اس طرح لمبی بات کی طرف نہیں جانا چاہتا، آپ نے فرمایا کہ قبر کا جو عذاب ہے یہ اکثر جس کی جو وجہ بنتی ہے یہ پیشاب کی وجہ سے بنتی ہے، کہ جب آدمی پیشاب کرتا ہے تو پیشاب کے چھینٹے اس کے جسم پہ پڑتے ہیں، جیسا کہ وہ بڑی حدیث مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ جا رہے تھے تو دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے قبر کے اندر، اور آپ نے پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ کوئی بڑا کام نہیں تھا جس سے یہ بچنا بہت مشکل تھا، چھوٹا سا کام تھا، اگر اس سے بچنا چاہتے تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ بچ سکتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ لا ينزح من البول، کہ جو پیشاب کرتے ہوئے بچتا نہیں تھا، پیشاب کے چھینٹے اس کے جسم پر پڑتے تھے۔ تو اس لیے رستے میں چلتے چلتے پیشاب کیا اور اس کے بعد اٹھ کے چلے گئے، وضو کیا، نماز کی پڑھی، تو وہ اس کی طہارت نہیں ہے اور اس کا وضو نہیں ہے، جب وضو نہیں تو اس کی نماز نہیں ہے۔ تو اس لیے نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے، اور وضو تبھی مکمل ہوگا جب آدمی کا اپنا جو جسم ہے وہ پاک ہوگا، اور جسم پاک تبھی ہوگا جب وہ آدمی پیشاب پخانہ سے فارغ ہونے کے بعد وہ اچھے طریقے سے اپنے آپ کو صاف کر لے، یا پھر جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جب تم عورتوں سے مل کے آتے ہو تو اس کے بعد تم غسل کرو۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ یعنی کہ عورت سے ملنے کے بعد جو غسل ہے، جس کو ہم غسل کہتے ہیں اسلام، وہ بھی بات کرتے ہیں کہ غسل کا کیا طریقہ ہے، غسل بھی، اور پھر غسل کے بعد طہارت، اس کے ساتھ طہارت، اور پھر اس کے ساتھ وضو، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ طہارت ہیں۔ اگر ایک آدمی غسل کرتا ہے، غسل جنابت جس کو ہم کہتے ہیں، جو کہ فرضی غسل جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کا جسم پاک اور صاف ہو گیا ہے، وہ وضو کر کے نماز کے لیے جا سکتا ہے۔ تو بہرکیف مختصر سی بات یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نماز، میں بلکہ آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاتا ہوں، چونکہ میرا زیادہ عرصہ گزرا ہے خیبر پی کے اندر،
اور وہاں پہ میں ایک دفعہ جنازے پہ گیا تو کئی لوگوں نے جو نا وہ وضو نہیں کیا. میں نے پوچھا بھی وضو کیوں نہیں کرتے یہاں پہ لوگ؟ کہتے جی جنازے کا وضو نہیں ہوتا. یہ کون سی وہ نماز ہے جو دوسری نماز پڑھی جاتی ہے؟ یعنی اس قدر جہالت ہے کہ علماء بھی نہیں بتا رہے کہ جنازے کے لیے بھی وضو شرط ہے. چونکہ ہر نماز کے لیے اس حدیث کے اندر جو حدیث ہے یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق لفظ استعمال کیا کہ لا صلاۃ بغیر طہور, کہ کوئی نماز نہیں ہوتی بغیر طہارت کے, یعنی کہ بغیر وضو کے. اس لیے ہر نماز کے لیے, وہ نماز عید ہو, نماز جنازہ ہو, یا وہ اور کوئی بھی نماز ہو, نفلی نماز ہے, فرضی نماز ہے, ہر نماز کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کر کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان